بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالی کا ہے۔ اس نے اپنی حکمت سے کسی کو غریب اور کسی کو امیر بنایا ہے، لیکن کچھ حضرات جو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مال تو عطا فرمایا لیکن دل اور ظرف عطا نہیں فرمایا، وہ حضرات ان لوگوں کے ساتھ جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے، بلکہ ان کو بازار میں ذلیل کرتے ہیں، ان پر احسان جتلاتے ہیں، ان پر اپنے مالی تعاون کا دباؤ بناتے ہیں اور ان کو بازار میں ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر وہ اونچی کاسٹ کے لوگ ہیں، ان کی برادری اعلیٰ ہے، ان کے پاس مال ہے، تو وہ ان لوگوں کو جو غریب ہیں، مزدور ہیں، جو روزانہ کماتے ہیں، جو ٹھیلا لگاتے ہیں، دہاڑی لگاتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، انہیں اپنے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے، ان سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ یہ نعمت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ہر مالدار ایسا نہیں ہوتا، بعض حضرات اس طرح ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام قرطبی نے نقل کیا، کہ وہ شخص جو کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کو اس کے فقر کی بنیاد پر، اس کی غربت کی بنیاد پر، اس کی قسم پرسی کی بنیاد پر اس کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کو اولین اور آخرین کے مجمع کے اندر سر عام ذلیل اور خوار کرے گا، اور اس کی عزت کو تار تار کر دیا جائے گا، جیسا کہ اس نے آج اس غریب اور محتاج اور مسکین کی عزت کو تار تار کیا ہے۔ ایسی ایک اور ہمارے درمیان ایک خرابی اور پائی جاتی ہے، ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کے، جس سے ہمارا دل نہیں لگتا یا جس سے ہمارا اتفاق نہیں، ہم اس کے تعلق سے بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کبھی زنا کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی ناجائز اور حرام کاموں کے ان پر الزام لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ہمیں تحقیق نہیں ہوتی۔ تو اس روایت میں یہ بتلایا گیا کہ جس شخص کے اندر یہ عیب نہ ہو، یہ بات اس کے اندر نہ ہو، اور وہ شخص اس پر یہ بات اور یہ الزام لگائے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی اسے آگ کے ٹیلے اور پہاڑ پر کھڑا کرے گا، اور اس وقت تک اس پر کھڑا رکھے گا جب تک وہ خود اپنی تکذیب نہ کر دے، جب تک وہ اپنے آپ کو جھٹلا نہ لے اور معافی نہ مانگ لے۔ یہ سزا ہے ایسے شخص کی، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ بلکہ یہ اسلام تو محبت اور اخوت اور بھائی چارگی اور احترام اور عزت کا پاسبان ہے اور اس کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے ایک جگہ پر وہ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ غربا کا اور فقراء کا درد رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اہل اللہ، ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ کتنی خوبصورت باتیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ نے مال بھی عطا کیا اور درد دل بھی عطا کیا اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں ان مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس کھانا کھلانے کے عوض اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے نہ کوئی قولی شکریہ چاہتے ہیں، نہ کوئی عملی بدلہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے اس مسلمان مالدار کی پہچان جس کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بعد، کسی غریب کو سہارا دینے کے بعد، اسے سپورٹ کرنے کے بعد، نہ ہی تو اسے تکلیف پہنچاتا ہے، نہ اسے ذہنی پریشر دیتا ہے، نہ ہی کسی اعتبار سے اس پر دباؤ ڈالتا ہے، اور نہ ہی یہ جتلاتا ہے کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے یہ مال عطا فرمایا اور اس میں یہ خدمت آپ نے مجھ سے لے لی، یہ آپ کا بڑا شکر ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من ولا اذا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ نہ تو احسان جتلا کر اور نہ ہی تکلیف پہنچا کر اپنے مال کو ضائع کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا کسی طریقے سے احسان بھی نہ ظاہر کیا جائے اور نہ ہی کسی طریقے سے اپنے مالی تعاون سے غلط فائدہ اٹھایا جائے اور نہ ہی اس کا استحصال کیا جائے۔ یہ اسلام کا درس ہے اپنے ماننے والوں کو،
اس لیے اس بری عادت کو چھوڑنا چاہیے، نہ کسی پر عیب لگایا جائے، نہ کسی پر بہتان لگایا جائے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کی رضا اور اس کی محبت میں مال کو خرچ کیا جائے۔ لیکن بعض حضرات تنگ نظر بھی ہوتے ہیں اور کم ظرف بھی ہوتے ہیں، اللہ کی نعمت کے باوجود اور اللہ کی عطا اور بخشش کے باوجود وہ فقراء پر اور مزدور پر اور مستحقین پر خرچ نہیں کرتے، اور کر دیا تو ذہنی پریشر بناتے ہیں اور بار بار جتلاتے بھی ہیں۔ اس موقع پر شبینہ ادیب کا وہ شعر یاد آیا، بڑا ہی زبردست شعر ہے۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نئی نئی ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کم ظرف اور تنگ نظر نہ بنائیں۔ اگر اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے تو پھر اہل ظرف حضرات میں سے ہونا چاہیے، مستحقین پر خرچ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ خدمت ہم سے لے رہا ہے، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اور ساتھ میں اللہ تعالی خوب عزت بھی عطا فرمائیں گے۔ یہی اللہ کے پیارے بندوں کی اور اہل اللہ کی پہچان ہے۔